السلام علیکم میرے عزیزوں تعریف. واہ 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 کیا پرندوں کی آواز ہے. واہ میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت موجود ہوں لارنس گارڈن میں. اور میرے پیچھے جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں، یہ باغ ہے جی گلشن فاطمہ. مادر ملت فاطمہ جناح کے نام پر یہ باغ بنایا گیا تھا، اور یہ یہاں پر موجود ہے. پرندوں کی خوبصورت آوازیں ہیں. دھوپ نکل چکی ہے لیکن میں کچھ لیٹ ہو گیا آج. دوستو، اس وقت جو لاہور کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ ہماری گلیوں کے اندر محلوں میں قربانی کے جانور آ چکے ہیں، اور ساری رات ایک جشن ہوتا ہے. بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، بڑے جاگ رہے ہوتے ہیں. 2-2:30 بجے تک آوازیں آتی ہیں گفتگو کی. اور ایک عید سے پہلے عید کا سماں ہے. یقیناً آپ کے علاقوں میں بھی ایسا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو اوورسیز ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں اس طرح کی خوشیوں سے. تو یہ جو دن ہے، دن کے اندر لوگ ترپال ڈال لیتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے جانور پہ، اور شام ہونے کے بعد ترپال اتار دیتے ہیں، پنکھے لگ جاتے ہیں، پانی کا تروکا لا کے، چھٹا لا کے، اور پھر وہاں پر نشست ہوتی ہے، جانور کی خدمت کی جاتی ہے. اور ایک مل بیٹھنے کا ایک بڑا خوبصورت بہانہ ہے. یہ ساری ایکٹیویٹی محلے داروں کو رشتہ داروں کی طرح جوڑ دیتی ہے. اور یہ اس بڑی عید کی، بقرہ عید کی، قربانی کی عید کی یہی ایک خوبصورتی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے. اور میرے محلے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ایک عید کا سماں ہے، گفتگو کی آواز آ رہی ہے، عورتیں بھی چرپائیاں پہ بیٹھی، کیونکہ میرا جو محلے میرا گھر ہے وہ بند گلی کے اندر ہے. تو ساری محلے کی مائیں بہنیں ہم میری سب بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک جشن ہے. اور یقیناً وہ اوورسیز جو اس بار آئیں گے بقرعید پہ، السلام علیکم جی، وہ ضرور انجوائے کریں گے. لیکن جو لوگ نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے کر آئے اور وہ ان تمام لمحات کو انجوائے کر سکیں. تو دوستو، آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی، کہ ملک عطا صاحب نے مجھے کہانی سنائی. ملک عطاء الحق صاحب واقعی ایک بادشاہ بندے ہیں. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں نا، یہ ویسے کاسٹ بھی ہے. لیکن میں نے جب ملک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آپ جو چاہے اس کا مطلب لے لیں، لیکن یہ میری کاسٹ ہے. تو میں نے کہا میں اس کا مطلب بادشاہ لوں گا. ملک عطا صاحب نے مجھے کہانی سنائی، اور ایسی حکمت سے بھرپور کہانی میں نے آج تک نہیں سنی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک وہ سنا رہے تھے اور میں سن رہا تھا، میرا تجسس برقرار رہا، اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. خیر، ملک صاحب نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی، میں یہ کہانی صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم ماں باپ سے کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کی سزا ہمارے بچوں کو ملتی ہے. لیکن ہم اپنی اولاد کو برا کہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو صرف نظر کر دیتے ہیں، کیونکہ جو باریک بات انہوں نے مجھے بتائی وہ واقعہ آج سے پہلے میں اس طرح سے نہیں سوچ سکا تھا جو ملک عطا صاحب نے مجھے عطا کی. دوستو، ملک عطا کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک گزارش کروں. ہم جو ماں باپ ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو آسائشیں، جو سہولتیں، جو آسانیاں ہمیں نہیں مل سکیں، ہم اپنی اولاد کو دیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر میں سائیکل پہ تھا، میں چاہوں گا میرا بیٹا موٹر سائیکل پہ آ جائے، میرا بیٹا چاہے گا اس کا بیٹا گاڑی پہ چلا جائے، اور اچھا زندگی کا گزارنے کا جو ہے نا طریقہ سلیقہ بھی سکھائیں، اور آسائشیں بھی دیں. ہمارا آسائشوں پہ کچھ زیادہ زور ہوتا ہے، اور ہم بیرونی آسائشوں پہ زیادہ زور دے دیتے ہیں، لیکن اندرونی آسائشیں جو ہے نا وہ کہیں ہم سے مس پلیس ہو جاتی ہیں سارے سلسلے کے اندر. تو آج جو میں آپ کو عطا کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ ہم سب سے نادانستہ غلطی ہوتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو غربت سے نکل کے
اوپر کی طرف آتے ہیں اور آسودہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کو پیسہ یا خاص کرم اور رحمت کر دیتا ہے، آسائشیں مل جاتی ہیں ان کو، وہ پھر اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں. اور جب اپنے بچوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو بچے کا مزاج کیا بن رہا ہے، اس کا کریکٹر کیا بلٹ ہو رہا ہے، اس میں کون سی ضد، کون سی انا پیدا ہو گئی، یہ ہم نہیں جان پاتے. عطا صاحب کی کہانی کی طرف چلتے ہیں جی. عطا صاحب جو ہیں ان کا تعلق پاکستان کے ایک بڑے شہر سے ہے. وہ کہتے ہیں جی افتخار بھائی، میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے سٹارٹ کیا. ہمارے گھر میں ایک جوتی ہوتی تھی جو جب ابا پہن جاتے تھے تو مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا، پشاوری چپل تھی وہ، اور جب ابا آ جاتے تھے تو میں پہن کر چلا جاتا تھا کالج، اسکول، یونیورسٹی اس دور میں، اور بڑے عرصے ہم نے وہ پہنی. ہمارے گھر میں 2 کمرے تھے، اور جو برسات میں جتنی بارش باہر ہو رہی ہوتی تھی اس سے آدھی بارش کمروں کے اندر بھی ہو رہی ہوتی تھی. کچا مکان تھا. ماں باپ نے پڑھایا. کہتا میں اکلوتا بیٹا تھا، اور کرتے کرتے میں نے میڈیسن کی ڈگری لی، لیکن میں ایک بزنس مین بن گیا. کہتا ہے افتخار بھائی میرا بڑا اللہ نے کرم کیا میرے پہ. میری شادی میری کزن سے ہوئی، اور حالات بدلتے گئے، اور کرتے 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 کہتا مجھے میرا بزنس، میں نے یہ جو اس کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میڈیسن کے، میڈیکل کے، اس کی سپلائی کا کام شروع کر دیا سیالکوٹ سے بنوا کے اور وزیر آباد سے. اور اللہ نے کہتا میری باں پکڑ لی، وارے نیارے ہو گئے، کوٹھیاں ہو گئی، بنگلے ہو گئے، اور ایک بہترین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کر دی. اور پیسے کی، روپے پیسے کی، بینک بیلنس کی کوئی کمی نہیں رہی میرے گھر میں. ملک صاحب کہتے ہیں کہ افتخار بھائی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ میں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنی زیادہ تر بیوی کو دے دی. کہتا میری بیوی طاہرہ جو ہے وہ، کیونکہ ہم پہلے غریب تھے تو وہ تھوڑی سی شو شا کرنے والی اور دکھاوا کرنے والی خاتون. کہتا میں کم ظرف تو نہیں کہوں گا، لیکن اس میں اتنا ظرف نہیں تھا جتنا اللہ نے مجھے عطا کر رکھا تھا. تو کہتا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی، ماہرہ اس کا نام ہم نے رکھا، اور ایک بیٹا دیا، وہ 5 سال کے وقفے سے پیدا ہوا تھا. تو کہتا 2 بچوں کی کفالت ہمارے ذمے تھی. اور میری بیوی کیونکہ اب امیر علاقوں میں اور بڑی سوسائٹی میں رہ رہی تھی، اس نے کچھ کلب جوائن کر لیے تھے، تو وہ کہیں سے سن کے آ گئی تھی کہ بچے 2 ہی اچھے، اور عورت جو ہے وہ اگر زیادہ بچے پیدا کرے گی سنبھالنا مشکل ہوگا، ان کا مستقبل خراب ہوگا، عورت کی جسمانی ساخت خراب ہو جاتی. وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگی تھی. کہتا تھی تو وہ میٹرک کی، لیکن اس نے بہت ساری پڑھے لکھوں والی چیزیں سیکھ لی تھی. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، ماں سوا اس کے کہ جب میرے بچے کچھ مانگتے تھے تو جب میں انکار کر دیتا تھا، میری بیوی میرے حکم کے خلاف جا کر وہ ان کو چیز عطا کر دیتی تھی. مطلب مثال کے طور بچے نے کہا جی میں نے ٹی وی دیکھنا ہے، میں کہا کوئی ٹی وی نہیں دیکھنا، سو جاؤ، 11 بجنے صبح اسکول بھی جانا ہے. تو میری بیوی نے کہا لگانے دو نا، 15 منٹ سے ٹی وی لگا دینا ہے. میرے بچے نے کہہ دیا جی کہ آملیٹ کھانا ہے، تو میں نے کہا بیٹا یہ فرائی انڈے بن گئے ہیں تو کل آملیٹ کھا لینا. تو میری بیوی نے کہا نہیں میں اس کو آملیٹ دوں گی. کہتے ماہرہ اور میرا جو بیٹا ہے ککو، ان دونوں کو ضدی بنا دیا میری بیوی نے. کہتا ہے افتخار بھائی ہم کم بخت جو غریبوں سے امیر ہوتے ہیں، ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. جب اللہ ہمیں عطا کرتا ہے نا تو ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پھر بزنس ہوتا ہے، ایک سسٹم بنتے بنتے عرصہ لگتا ہے. کہتا میرے ساتھ بھی، میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر، ہر چیز گھر کے اندر ہے، اور وہ کہیں ضدی بھی ہو رہے ہیں تو ہم فوکس نہیں کر رہے، وہ کہیں بحث کر رہے ہیں تو ہم فوکس نہیں کر رہے، ان کے اندر کہیں باغیانہ سوچ پیدا ہو رہی ہے تو ہم فوکس نہیں کر رہے. ہم بس ان کو آسائشیں دیتے چلے جاتے ہیں. میرا پتر ہے گا گڈی تے جائے گا، اسکول جائے گا تو وہ گیٹ کیپر دروازہ کھولے گا، صاحب کا بیگ پکڑے گا یا بی بی جی کا بیگ پکڑے گا. یہ بڑا اچھا ان کو لگتا ہے جب پیسے آتے ہیں 4.
دوستو آپ یقین کریں کہ میرے پاس آج بھی پرانی گاڑی ہے. 2005 میں نے خیبر لی تھی اور کوئی 10 سال سے یہ گاڑی ہے. یہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہے سٹی میرے پاس. میں اپنے بچوں کو کبھی اسکول چھوڑنے گاڑی پہ گیا ہی نہیں. ہوا دراصل یہ تھا کہ علی عیسیٰ موسیٰ چھوٹے تھے, ابھی حاجرہ اور حلیمہ پیدا نہیں ہوئی تھی. تو میں نے یہ خیبر جب لی تھی تو میں ایک دن خیبر پہ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا, اور آنکھوں میں میرے آنسو آ رہے تھے کہ یار میرے بچے, میرے ابا مجھے سائیکل پہ لے کے آتے تھے اور میں خیبر پہ 1.5 لاکھ روپے کی گاڑی لیتی. غریب آدمی نے 1.5 لاکھ کی گاڑی لے لی, تو آپ اس کے جذبات کا اندازہ لگائیں. آپ یقین کریں کہ جب میں اسکول گیا تو گیٹ کیپر آگے آیا, اس نے تھڑک کر کے دروازہ کھولا, میرے بچوں کے بیگ پکڑے اور وہ اندر چلے گئے. تو میں نے جب وہاں سے گاڑی موڑی ہے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پتہ کرنا ذرا وہ جو ہمارے محلے میں اس اسکول کا ویگن والا آتا ہے وہ کتنے پیسے لیتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا پتہ تو کرو. تو اس وقت میرا خیال ہے 303 بچوں کے تھے یا 400 تھے, کچھ ایسے کم تھے. بہت پرانی بات ہے, 2004 5 6 کی بات ہے, 7 کی بات ہوگی. مجھے پیسے تو نہیں یاد, لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ وہ پیسے میں دے نہیں سکتا تھا, کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہو گیا تھا میں. تو میری بیوی نے کہا خدا کا خوف کریں, گاڑی ہے, گاڑی پہ آئیں گے, گاڑی پہ ان کو لے کر جائیں, اور ہم اضافی پیسے کیوں دیں. میں کہا بیگم میں نہیں چاہتا, گاڑی تو خیر کوئی مہنگی نہیں ہے, لیکن ایک بڑی عمر کا گیٹ کیپر میرے بچوں کے لیے گیٹ کھولے. دوستو آپ یقین کریں میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی گاڑی پہ نہ چھوڑنے گیا نہ لینے گیا ہوں. اب کبھی کوئی پروگرام ہو, کوئی پیرنٹس میٹنگ ہو, کلر ڈے وہ چھوٹی کا ہوتا ہے, تو میں اس کو لے جاتا ہوں. یا کبھی کبھی وہ ایم ہی کہہ دیتی ہے حلیمہ حاجرہ کہ بابا آج نہ چھٹی کے وقت آپ نے آف میں ہمیں لینے آنا ہے اسکول سے. تو میں پھر ایک محبت میں چلا جاتا ہوں, لیکن میرے بچے ویگن پہ جاتے رہے. اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور علی تگڑا ہو گیا تو میں نے اس کو ایک سائیکل لے دی تھی. دونوں بھائیوں کو بٹھا کے سائیکل کے اوپر اسکول لے کے جاتا تھا علی. میں نے کہا یہ والی تفریق نہیں پیدا کرنی کہ ایک عمر سے بڑا بندہ میرے بیٹے کا بیگ کھول رہا ٹک کر کے, بچہ ایسے نکل کے جا رہا ہے کڑ کے جی میں انہیں کشمیر فتح کر لیا. تو وہ میں نے شروع میں آئی ڈونٹ نو یہ بات آپ کو کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی, میں نے بہرحال ایسا کیا تھا. میں نے اپنے بچوں کو یہ والی سہولت کبھی نہیں دی. ملک صاحب کہتے ہیں کہ میری مائرہ کے لیے باقاعدہ طور پہ آتی تھی اور وہ دروازہ کھولتی تھی اور اس کا بیگ اٹھا کے لے جاتی تھی اور وہ اندر چلی جاتی تھی, اور اس کے اندر وہ ساری تبدیلیاں آ رہی تھی. اور جب وہ بڑی ہو گئی اور کالج جانے لگی تو میرا ڈرائیور جاتا تھا, اس نے اترنا ہے, اس نے دروازہ کھولنا, تو بی بی نے اترنا ہے. وہ دروازہ کھولنے کی زحمت بھی نہیں کرتی تھی. کہتا مجھے نہیں پتا کہ میری مائرہ جو کہ مجھ سے, میری بیوی سے تو بہت محبت کرتی تھی, کب اس تکبر اور انا کا اور ان چیزوں کا شکار ہو گئی. کہتا مجھے نہیں پتا. ملک صاحب کہتے ہیں کہ افتخار بھائی میرا چھوٹا بیٹا بھی, میرا جو بیٹا ہے کہ ایک بہن تھی, ایک بھائی ککو جو ہے وہ بھی ان علائشوں کا شکار ہوتا مجھے نظر آ رہا تھا. میں جب اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ یہ غلط طرف جا رہے تو کہتی تھی ان کا حق بنتا ہے, جب اللہ نے دیا تو انجوائے کیوں نہ کریں, فلاں کیوں نہ کریں. کہتا میں اپنی بیوی سے پھٹا نہیں ڈالنا چاہتا تھا, میں صلح جو آدمی ہوں. تو میں نے اپنی بیوی کے سامنے تقریباً سرنڈر کر رکھا تھا. اب جب بچی جوان ہو گئی, مائرہ کی شادی کی باری آئی, اس نے ماسٹرز کیا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بہن بھائیوں کے بیٹے ہیں جو کہ غریب ہیں اور تمہارے بہن بھائیوں کے بیٹے ہیں, ان میں سے کوئی رشتہ دیکھو, اور رشتہ دار بہت اچھے ہوتے ہیں. تو میری بیوی نے کہا خبردار, نہ تیرے نہ میرے, میں تو اپنی بیٹی کی شادی کروں گی کسی بہت امیر گھرانے میں جو ہم سے بھی زیادہ امیر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے جن آسائشوں, جن سہولتوں کی اس کو عادت ہو چکی ہے, اس کو آگے بھی ملنی چاہیے. تو رشتہ داروں کو تو آپ اس میں کیٹیگری میں مت لے کر آئیں, یہ سارے نوچنے والے, کھانے والے, لالچی لوگ ہیں, آپ کے ہوں یا میرے ہوں. کہتا یہ میری بیوی کی سوچ تھی افتخار بھائی. کہتا میں خاموش ہو گیا. میری بیوی نے
کوئی رشتے والا کوئی گروپ تھا وہاں وہ جوائن کیا، سوشل میڈیا سے پتہ نہیں کہاں سے کرتے کرتے انہوں نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ اب جو رشتہ ڈھونڈا، میری ماہرہ کی عمر تھی تقریباً 24 سال، وہ تھا 31 سال کا نوجوان، اچھا تھا، خوبصورت تھا اور بڑی مردانہ وجاہت تھی۔ اور پتہ یہ چلا جی کہ ان لوگوں کا بزنس شروع ہوا تھا، انہوں نے اپنی کوئی زمینیں بیچی تھیں لاہور کی کسی بہت بڑی اسکیم کے اندر، ان کی زمینیں آ گئی تھیں وہاں سے، کیونکہ لینڈ لارڈ تھے، وہاں سے انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اس کا بڑا بزنس ہے، گاڑیاں ہیں۔ ہم نے ان کے گھر گئے تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ افتخار بھائی میں کوئی چھوٹا بزنس مین نہیں ہوں، میں کھاتا پیتا باقاعدہ طور پہ میرا نام آتا ہے لاہور، مطلب پنجاب میں کاروباری لوگوں کے اندر۔ کہتا وہ مجھ سے کوئی 10 گنا آگے کی چیز تھی، اور ان کے گھر نہیں تھے، محلات تھے، اس طرح کا خاندان۔ خیر کہتے وہاں گئے، سارے معاملات ہوئے، میری بیوی نے منگنی کے اوپر ٹکا کے پیسے لگائے ہیں۔ کہتا افتخار بھائی میں پیسے نہیں بتا سکتا، کوئی عام آدمی نہیں سوچے گا کہ منگنی پر اتنا پیسہ لگایا میری بیوی نے، لڑکے والوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اور میری جو بیٹی ہے وہ کیونکہ ماں کی بات سنتی تھی اور وہ اس سارے سلسلے سے راضی تھی، اس لیے وہ خاموش تھی، اور مجھے میرے لیے اتنا کافی تھا کہ ماہرہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کی حامیہ ملا رہی ہے اور وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ ملک صاحب کہتے ہیں افتخار بھائی جس دن برات تھی اس سے ایک دن پہلے مہندی کے فنکشن کے اندر 3 خواتین آئی ہیں اور انہوں نے آ کے میری بیوی کو کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ سائٹ پہ گئی ہے ان کو لے کے، اور ان تینوں خواتین نے بتایا کہ یہ جو لڑکا نواز نام تھا اس کا اور کاروباری آدمی تھا، ہم تینوں اس کی بیوی ہیں، اور ان کے پاس ثبوت بھی تھے۔ میری بیوی نے گھبرا کے مجھے بلایا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کہتا ہے جی افتخار بھائی جب میں ان سے ملا وہ تو واقعی ان کے پاس نکاح نامے بھی تھے، ان کے پاس ڈاکومنٹری ثبوت بھی تھا، مطلب ڈاکومنٹس بھی تھے اور ویڈیوز بھی تھیں، اور پھر کچھ انہوں نے ایسی ویڈیوز اور آڈیوز سنائی جو انہوں نے ریکارڈ کی تھی، یا اس کے آڈیو میسیج جس میں وہ نہایت گھٹیا گفتگو کر رہا تھا، مغلظات بک رہا تھا اور تڑیاں کرا رہا تھا، اور بڑا ہی جس سے اندازہ ہو گیا کہ نواز کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے۔ کہتا اب مجھے غصہ آ گیا۔ کہتا جی میں بہت ساری معاملات میں جب ڈیسیژن لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا نہیں ہوں اور نہ ڈرتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا کہ ہمیں نا کرنا یہ چاہیے کہ نواز کی فیملی تو آئی ہوئی ہے، ان کو سائٹ پہ بلاتے ہیں، نواز کو بھی بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا بیگم خبردار، اب اپنی حکمت نہیں دکھانی آپ نے یہاں، یہ اب چلے جائیں یہاں سے، جب چلے جائیں گے ان کو رخصت کرو، اس کے بعد ان کو میں فون کر کے کہہ دوں گا جی کل بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نے بحث کی، ایسے رشتے نہیں ملتے، پتہ تو کرتے ہیں کچھ تو ہوا ہوگا، اور اگر اس کی بیویاں بھی ہیں تو کیا ہوا، اس کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، میری بیوی یہاں تک کہہ رہی تھی۔ میں کہا خبردار۔ اس کے باوجود میری بیوی نے ماہرہ سے بات کی، ان کے جانے کے بعد جب مہندی والے فنکشن ختم ہو گئے، ماہرہ روتی ہوئی میرے پاس آئی، اس نے کہا امی کیا کہہ رہی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ میری بیوی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لینڈ لارڈ ہیں فلاں، وہ نہیں مانی، شکر ہے پہلی دفعہ۔ کہتا میں نے فون کیا اور میں نے ان سے کہا جی کہ کل بارات لانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ کہتا جی پہلے انہوں نے بحث کی، بات کی، لڑکے نے کال کی، اس نے کہا انکل دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، بتائیں ہوا کیا ہے۔ ملک صاحب کہتے ہیں میں نے بتا دیا کہ 3 عورتیں یہ نام ہے اور تم یہی ثبوت ہے۔ اس نے بڑی بحث کی، اس نے کہا یہ میں ساری کہانی سناؤں گا، میں انکار نہیں کرتا، میں نے ان سے شادیاں کی لیکن طلاقیں دے چکا ہوں، رجسٹرڈ نہیں ہوئی، اور میں ساری بات، میں نے کہا جی مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر بدتمیزی پہ جب آیا تو کہتا ہے جی میرے ایک ڈی آئی جی دوست تھے، میں نے سیدھی ان کو کال کی ہے، ان کی کال نواز کو گئی ہے، اس کے بعد دوسری طرف سے صرف سوری کا میسیج آیا ہے۔ اب میری بیوی کو بڑا قلق تھا کہ خاندان میں کارڈ بٹے ہوئے تھے اور تعریفیں کر رکھی تھی اور اتنا کچھ ہوا تھا، اور
جس دن بارات آنی تھی اس دن ہمارے گھر میں اس طرح کا سلسلہ ہو گیا. اب جی وہ میری بیوی رو رہی ہے اور وہ سینہ کو بھی کر رہی ہے کہ دیکھیں کیا ہو گیا. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مسز ملک خدا کا شکر ادا کریں، وقت سے پہلے اللہ نے یہ سب کچھ ایکسپوز کر دیا، لیکن میری بیوی کو ان جائیدادوں، ان گاڑیوں، ان بنگلوں کی بڑی فکر تھی اور وہ ہاتھ مل رہی تھی، جو اتنے تو نہیں لیکن اس سے کچھ کم درجے کے ہمارے پاس بھی تھے، لیکن اس کو اپنے اوپر ہوئی بھی اللہ کی رحمت نظر نہیں آ رہی تھی. خیر کہتے افتخار پہ ہم نے انکار کر دیا. اس کے بعد ماہرہ اور میں ڈسکس کرنے لگے. ماہرہ میرے بہت قریب آ گئی اور اس سے پہلے کہ ہم کو رشتہ ڈھونڈتے ہوا دراصل یہ کہ ماہرہ جو ہے وہ ان کے گھر میں ایک ڈرائیور تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا بیٹا 3 مہینے کے لیے صرف آ رہا تھا کیونکہ وہ لاہور میں ہی پڑھتا تھا اور اس کو پیچھے انیکسی میں جگہ بھی دے رکھی تھی. 3 مہینے کے بعد ہم نے کسی دوسرے ڈرائیور کا بندوبست کر لینا تھا، تو وہ سلیم اس کا نام تھا، وہ آ رہا تھا اور ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا کیسے ہوا. کہہ رہا افتخار بھائی میری بیٹی کہیں سلیم کو لائک کرنے لگی کیونکہ اس کے ساتھ جاتی آتی تھی. ان کے درمیان کیا کھچڑی پکی کب ہوا، شارٹ کر کے وہ کہتے ہیں جی کہ ماہرہ کو سلیم سے محبت ہو گئی. اور اس بات کا تذکرہ جب میری بیگم صاحبہ نے مجھ سے کیا اور بڑے ہاتھ ملتے ہوئے اور بڑے غصے سے کہ دیکھو اس کا دماغ خراب ہے، میں نے کہا بیگم اس کو روایتی طور پہ اس مسئلے کو خراب نہیں کرنا، اس کو بیٹھ کے آرام سے ڈسکس کریں گے، اس میں شور نہیں مچانا اور ریلیکس رہنا ہے. تو میری بیوی کہہ نہیں میں تو مر جاؤں گی، میں تو دنیا چھوڑ دوں گی، میرا دل بیٹھ جائے گا، میری چاند سی بیٹی اور وہ کمبخت بغیرت ایک گھٹیا ڈرائیور کی اولاد اس نے میرے گھر پہ ڈاکہ مارا. اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی. سنیزا کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، میں نے اس سے بات کی. کہتا اس نے جتنے اعتماد کے ساتھ کہا نا کہ میں نے سلیم سے شادی کرنی ہے، مجھ سے کوئی بحث نہیں کی گئی. میں نے صرف چند سوالات کیے. میں کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جتنی بھی اس کی تعلیم ہے وہ کتنے پیسے کما لے گا مہینے کے؟ اس نے کہا جی وہ 10,000 لے کر آئے گا، میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی. کہتا میری جو بیگم صاحب ہے مسز ملک وہ چیخیں تیرا دماغ خراب ہے، تیری لپسٹک اتنے کی آتی ہے، تیرا پرفیوم اتنے کا آتا ہے، تیرے کپڑے اتنے کے آتے ہیں. وہ اپنا بیچاری سیاپا کر رہی تھی. میں کہا بیٹا اچھا چلو گزارا کر لو گی، تمہیں کیا پتہ کہ یہ کہاں رہتے؟ کہتے ہیں ہاں جی مجھے پتہ ہے یہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی کو ایکسپیرینس کیا؟ اس نے کہا جی نہیں کیا، کر لوں گی. تو میں نے کہا جس گھر میں پیسہ کم ہو نا وہاں آسائشیں بھی کم ہوتی ہیں. تو ماہرہ نے کہا کہ میں نے ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہے اور میں کم آسائشوں میں یا آسائشوں کے بغیر زندگی گزار لوں گی. دوستو ماہرہ نے باپ کے ہر سوال کا وہی جواب دیا جو محبت میں اندھے لڑکا اور لڑکی اپنے والدین کو دیتے ہیں، اور وہ بس چاہ رہے ہوتے کہ تم ہاں کرو اور ہماری شادی کرو، ہم آگے جا کے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو سلیم صاحب ملک صاحب کہتے ہیں کہ افتخار بھائی مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ یار یہ باز تو آنے والی ہے نہیں اور ہر چیز کو یہ وہ کر رہی ہے، ڈینائی کر رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں کہا بیٹا تم بے فکر ہو جاؤ، میں سلیم کو بلا کے اس کی والدہ سے بات کرتا ہوں، اس سے ان کے گھر جاتا ہوں اور تم پریشان نہ ہو، تمہاری شادی سلیم کے ساتھ ہی ہوگی. ماہرہ خوش ہو کے گلے لگا کے اپنے کمرے میں چلی گئی. میری بیوی نے چیخنا شروع کر دیا دماغ خراب ہے، اس کا منہ توڑنے کے بجائے اس کو ہاں کر دی. میں کہا بیگم آرام سے، یہ لڑکی باز نہیں آئے گی، ہمیں یہیں شادی کرنی پڑے گی. اور سلیم کو میں ملا ہوا ہوں، شکل صورت کا بھی اچھا ہے، رویے کا بھی اچھا ہے، اور اس سے پہلے کہ مطلب بات بگڑے یا ہماری بچی جو ہے وہ باغی ہو جائے تو ہمیں اطمینان سے کام کرنا چاہیے. دراصل سلیم کیونکہ پڑھا لکھا تھا
اور اس کا جو چھوٹا بھائی ککو اس کو ٹیوشن بھی پڑھا دیتا تھا وہ. تو یہ بڑے خوش تھے اس معاملے میں. اسی حوالے سے گھر کے گراج کے بعد اس کا ڈرائنگ روم تک یا گھر کے اندر داخلہ بھی تھا. 1 یا 2 گھنٹے وہ پڑھایا کرتا تھا ککو کو, اور اس کے عوض وہ پیسے لیتا نہیں تھا. تو یہ لوگ اس کو فیسلیٹیٹ کر دیا کرتے تھے. اب یہ سلیم صاحب کہتے ہیں اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے زیادہ کیسے ہوا کیا ہوا, مجھے صرف اتنا ہی پتہ ہے. نہیں سلیم صاحب نہیں, ملک صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اس سے زیادہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی. خیر کہتا جی میں نے ارادہ کیا اپنی بیٹی کو بیانے کا, تو میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ پھر ایک کام کرتے ہیں, ہم اس کو بزنس کرا کے دیتے ہیں, ہم اس کو گھر خرید کے دیتے ہیں, اس کی اوقات بدل دیتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. میں نے کہا بیگم تم نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری, اور کچھ غلطیاں تم سے اور مجھ سے اس طرح سے ہو گئیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بے تحاشا فیسلیٹیٹ کر دیا. تو اب ایک تجربہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے کرنے دو, میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ. میں اس کو گھر بھی لے دوں گا, گاڑی بھی لے دوں گا, لیکن ابھی نہیں. اب بس تم نے چپ رہنا ہے, میں جو کہوں تم نے کہنا ہاں تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. کہتا ہی شکر ہے میری بیوی کو یہ بات سمجھ آ گئی. شاید وہ بڑی ڈر گئی تھی, شاید اس نے سبق سیکھ لیا تھا. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے ماہرہ کی سلیم سے شادی کی, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. ان کی تو خیر بیچاروں کی ایسی پسلی نہیں تھی. کہتا جی میں نے ایک مناسب سا جہیز جو ہونا چاہیے وہ دیا, اور ہمیں جو باتیں پتہ لگی وہ یہ تھی کہ اس کا فرنیچر, اس کا بہت سارا سامان جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں وہاں پر کسی حویلی کے 4 کمروں میں بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے. 3 کمرے ہیں, ایک برآمدہ ہے اور ایک بڑا صحن ہے. یہ کل سلیم صاحب کے گھر کی صورتحال تھی. باپ تھا نہیں, سلیم کی ایک بہن گھر میں اور ایک ماں, اور ہماری بیٹیاں رانی بیاہ کے اس گھر میں چلی گئیں ایک ویری فلمی انداز میں, کہ وہ ایک کچے گاؤں میں, کچے گاؤں کا مطلب جہاں پر آج بھی جب لکڑی میسر نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ گوہے کی جو تھاپیاں ہوتی ہیں نا, پاتیاں بھی کہتے ہیں اس کو, اس سے آگ جلائی جاتی تھی. اور چولہا سچی مچی وہ تھا جو پھکنی سے پھونک مار کے چولہے کو, آگ کو دہکایا جاتا ہے. بجلی اس گاؤں میں تھی اور 24 گھنٹے غائب بھی ہو جاتی تھی. لیکن ساس نے پہلے دن ہی بتایا کہ اے سی نہیں چلے گا کیونکہ ہم اتنا بل نہیں دے سکتے, تو یہ اے سی تم اپنے گھر والوں کو واپس کر دو یا اس کو بیچ دو. ہماری بٹیا رانی کو وہاں جاتی احساس ہو گیا چند دنوں کے اندر کہ اس گھر میں صرف ساس کی چلتی ہے اور ساس کی ہی چلے گی. اب وہ اپنی ماں کو تو بتا رہی تھی, اب میری بیگم جو ہے وہ مجھے اس لیے بتا رہی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کا کوئی اپائے کروں گا, اس کا کوئی حل نکالوں گا. میں نے اپنی بیگم سے کہا بیگم آپ نے صرف ماہرہ سے یہ کہنا کہ بیٹا آپ نے اپنی مرضی شادی کی ہے نا, تو اب جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ برداشت کریں, آپ کی بڑی مہربانی, اور ہمیں زندگی میں اور بڑے کام ہیں. ملک عطا صاحب کہتے ہیں کہ افتخار پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اس بچے کا اپنی والدہ کی ہر بات ماننے کا, لیکن میری بیٹی نے, میری بیوی نے اس کو ماماز بوائے کا نام دیا, اور ان کے درمیان جو ہے وہ چپلش شروع ہو گئی میاں بیوی کے درمیان. میری بیوی اس کے اندر اپنی سائنس لڑاتی رہتی تھی, کہتا میں نہیں لڑاتا تھا. میری بیٹی نے مجھے آگے کہا جی دیکھیں میں پرفیوم لگاتی ہوں تو وہ میری ساس کہتی ہیں کہ یہ خوشبو ہمیں اچھی نہیں لگتی, یہ مت لگاؤ. میں کہا بیٹا نہ لگایا کرو. اس نے ایک دن کہتا مجھے آگے کہا کہ بیٹا ابا جی میری ساس کہتی ہیں تم اتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہو, میری بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو میں نے کہا ہاں تو اس میں ایسی کون سی بات ہے بیٹا, کوئی بات نہیں, دیکھو تم نے پسند کی شادی کی ہے تو یہ تو ہوگا. اب وہ جو دودھ ہے وہ اس کو ایک عبادت ہی چائے پینے کی 4 کپ, وہاں انہوں نے کہا جی صبح ایک دودھ کا گلاس ملے گا پینے کے لیے اور ایک شام کو وہ دودھ دیتی تھی ایک پیالے میں, اس کی چائے بنا لو. حالانکہ گھر کے اندر
جدید دور کی کافی چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود طبیعت تو نہیں بدلی جا سکتی نا. کنجوسی کے اندر آپ فراوانی کیسے پیدا کر لیں گے، سخاوت کیسے لے آئیں گے؟ تو بنیادی طور پہ ماہرہ کی ساس ایک کنجوس عورت تھی. ایک روٹی بچ گئی نا اگر، تو اس نے واویلا مچا دینی کہ کمبخت نے روٹی بچا دی اور فلاں ہو گیا. کہتی ہے وہ یہ آ کے شکایتیں کرتی تھی، اور میں کہتا تھا کہ بیٹا کوئی ایسی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی ایک دن وہ آ گئی روتی ہوئی، اور کہتی جی کہ میں نے تو اس گھر میں جانا نہیں، ہو تو پاگل ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہیں کچھ من 35 من کے 40 من گندم خرید لی، بھڑولے ان کے گھر میں تھے، اور اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو اس میں بھر لیتے ہیں، اور جب اس کی ریٹ اچھا ہوگا تو ہم بیچ دیں گے. اب میری بیٹی کے لیے یہ بڑی عجیب سی اچنبے کی بات تھی کہ وہ اتنی محنت کرے اور بوریاں. کہتی وہ ماں بیٹی لگے ہوئے، خاوند لگا ہوا ہے میرا، اور مجھے کہہ رہے تم بھی ہماری مدد کرو. تو میں کہا بیٹا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، حقیقی زندگی تو یہی ہے جو زمین سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے. اور اچھی بات ہے کہ جب تم اس کو بیچو گی تمہارے میاں کو پروفٹ ہوگا. تو وہ تو رونے لگ گیا. اب میری بیگم صاحب مجھے کہہ رہی ہیں کہ بس کریں، بچی تنگ آ گئی ہے، کوئی سٹیپ نہ لے لے. میں نے کہا یار جو سٹیپ لینا تھا اس نے لے لیا، خبردار اب آپ نے نہیں بولنا، آپ جو ہے نا خاموش ہو جائیں پلیز. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے سمجھا بجھا کے بیوی کو بھیج دیا، اب اس کے اپنے شوہر کے درمیان تلخی شروع ہو گئی. اور ایک بیٹی پیدا ہوئی پہلے، اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا. 3-4 سالوں کے اندر میری بیٹی سوکھ گئی، اور بغیر اے سی کے وہ رہتی رہی، شکوے کرتی رہی. میری بیوی اس بات سے بڑی ناراض ہوتی تھی کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے میں سب کچھ کروا دوں گا. میں نے کہا خاموش رہیں بیگم صاحبہ، آپ کی بڑی مہربانی. کہتا ہے افتخار بھائی 4 سال کے اندر میری بیٹی کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا. اس کو پتہ لگ گیا کہ سماجی زندگی ہے کیا، ازدواجی زندگی ہے کیا. کتنی لڑکیاں اس سارے نظام کے تحت جیتی ہیں، اے سیوں میں رہنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، بڑے بڑے مالز میں جانا، مہنگی مہنگی آئس کریمیں کھانی، مہنگے مہنگے بیگز استعمال کرنے. اب وہ سلیم سے محبت بھی کرتی تھی، ضد بھی تھی، اور اس کے بعد وہ ساس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی. یہ ساری چیزیں مکس ہو گئیں. کہتا ہے کہ آ کے رو کے اپنے ہاتھ دکھاتی تھی، کیونکہ جب اس کو یہ پتہ لگا نا کہ سال میں 3-4 دفعہ جب وہ گندم پسواتے نا 5 دفعہ، پہلے اس کو دھو چن کے، اس کے بعد اس کو کپڑے بچھاؤ، پھر اس کو بوریاں بھر کے دو، پھر خاوند جائے گا اس کو پسوا کے لے کر آئے گا، اور کئی دفعہ گلی کی نکڑ تک اس کو بھی پسوانے کے لیے آٹا جانا پڑتا تھا. کہتا ہے افتخار بھائی 4 سال میں اس ساری زندگی کو پریکٹس بھی کر لیا پریکٹیکل کے ساتھ میری بیٹی نے، اور اپنی ساس کی طرف سے وہ نکو نک ہو گئی. اب وہ شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی، ساس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ساس اس سے ناقابل برداشت ہو گئی. اب وہ عشق کا جو بھوت تھا وہ کہیں رفو چکر ہو گیا، اور اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے اپنی ماں سے لینے شروع کر دیے. کبھی 1 لاکھ لے جاتی تھی، کبھی 2 لاکھ لے جاتی تھی، کچھ بھی کہہ کے. اور جب میری بیوی نے مجھے بتایا، میں کہا ملکانی یہ کام نہیں کرنا، اس کو پیسے نہیں دینے. تو وہ روتی تھی کہ میں کیا کروں، میری بچی کی جب زچگی ہوتی تھی یا علاج کے. کہتا یار یہ مت کر، اس کو گزرنے دے، یہ اس سارے عمل سے گزرنے کے بعد نا یہ لازوال ہو جائے گی، تو میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے. کہتا ہے اس 4 سالوں میں میری بیٹی کو لگنے لگا میں بڑا بے حس آدمی ہوں، اور وہ میری بیٹی ہی نہیں ہے، میں بڑا سخت آدمی ہوں. اور میں یہ ساری چیزیں دیکھتا رہا. السلام علیکم. اور آگے چل کے کہتا کہ یہ ہوا افتخار بھائی کہ جب اس کی بس ہو گئی ایک دن، کہتا مجھے نہیں پتا کس بات پہ میری بیٹی اپنے دونوں بچے لے کر میرے گھر آ گئی، اور اس نے کہا جی میں یہاں بیٹھی ہوں، میں نے اب سلیم کے ساتھ نہیں رہنا، اور میری خلاصی کروا دیں. تو اب میری بیوی پھر رونے لگ گئی. بات کہاں تک بڑھ گئی ہے، آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. میں کہا بیگم ہم نے اس کو 22-24 سالوں میں جو بگاڑ پیدا کیا نا اس کے اندر، یہ 4-5 سالوں میں اگر بہتری کی طرف آ گئی تو بڑی بات ہوگی، تم چپ ہو جاؤ. میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا لیا.
کہتے 2 مہینے ہو گئے میں نے پوچھا نہیں کیوں آ کے رہ رہی ہے, کیوں نہیں جا رہی اپنے گھر. ملک صاحب کہتے ہیں افتخار بھائی میری بیوی نے بھی مجھے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ایک بے حس آدمی ہیں, آپ ایک سنگ دل آدمی ہیں. آپ کی بیٹی نے جب لو میرج کی تھی تو آپ کو اس وقت آپ کی دل آزاری ہوئی تھی اور آپ نے اپنی تذلیل محسوس کی تھی, اسی وجہ سے آپ اپنی بیٹی پر توجہ نہیں دے رہے اور آپ اس کا بدلہ لے رہے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہیں. کہتا ہے میں نے کہا ماں بیٹیاں رل جاؤ. میں خاموش رہا, نہ میں نے سلیم کو کال کی نہ میں نے اس کی ساس کو کال کی. کہتے کہ 6 مہینے جب یہ بیٹھی رہی اس کے دل میں سلیم کی محبت پیدا ہوئی, سلیم صاحب کے دل میں بچوں کی محبت پیدا ہوئی, بیوی کی پیدا ہوئی. اس نے ایک دن مجھے رابطہ کیا کہ انکل میں گھر آنا چاہ رہا ہوں, میں کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا آ جاؤ. میں نے اس کو بلا لیا. اب میری بیٹی اس سے بات بھی کر رہی ہے, بچوں کو بھی ملوا رہی ہے, کمرے میں بھی چلے گئے, ٹائم سپینڈ بھی کیا. پھر آ کے مجھ سے لڑ بھی رہی ہے کہ آپ نے اس کمینے کو کیوں بلایا, تو ماماز بوائے ہے, یہ تو کسی کی سنتا نہیں ہے. اور میں اب اس کے ساتھ ایک صورت رہ سکتی ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کو کوئی کاروبار کروا کے دیں اور الگ گھر لے کر دیں. میں نے اس بڑھیا کے ساتھ نہیں رہنا. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے جب دیکھ لیا کہ نہیں کافی سزا ہو گئی, تو کہتا ہے جی میں نے سلیم کو ایک کاروبار کروا کے دیا, اپنے کاروبار سے منسلک کر لیا. مطلب وہ جو پروڈکٹس بناتا تھا وہ سارے کا سارا خریدار میں تھا, اور ایک بہترین ایک گھر لے کر دے دیا, 2 گاڑیاں دے دیں. لیکن شرط یہ رکھی کہ سلیم صاحب آپ اکیلے میری بیٹی کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ یہ میری بیٹی کی شرط تھی. اور میں نے اپنی بیٹی کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھ اس کی ایک بہن ہے, اس کی شادی ہو جائے گی, اس کو اور اپنی ساس کو اپنے ساتھ رکھ. میری بیٹی نے کہا نہیں جی میں تو دنیا چھوڑ دوں گی اور انتہائی قدم اٹھا لوں گی. میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اپنی ساس کو اپنے ساتھ رکھ لو اور وہ بڑی ٹھیک ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, تیرے شکوے دور ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں میں اس بڑھیا کو ساتھ نہیں رکھوں. کہتا یہ اس کی لینگویج تھی. کہتا میں نے اس کو بزنس کروا دیا, سلیم سیٹ ہو گیا, میری بیوی کی صحت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی, میری بیٹی اسی روپ میں واپس آ گئی, وہی کپڑے, وہی پارلر, وہی ساری چیزیں. اب سلیم صاحب جو ہیں ان کو پروفٹ بھی ہو رہا ہے, بہترین گزارا ہو رہا ہے, اور میری بیوی بڑی خوش. مجھے کہتی کہ دیکھا اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. میں کہا بیگم ہم نے مسائل زدہ بچہ پیدا کیا, اور ویسے بھی دنیا میں رہنے والوں کے مسئلے کہاں حل ہوتے ہیں, ابھی تم دیکھنا جب نیا مسئلہ ہوگا. اور وہی ہوا. ایک دن ہماری بیٹی آئی ہیں روتی ہوئی, اور انہوں نے آ کے کہا جی کہ یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے سلیم, اور اس کی ماں نے اس پہ جادو کر رکھا ہے, اس کو الو پیس کے پلایا ہوا ہے, اور یہ اس جادو کے اثر کے تحت میری حق تلفی کر رہا ہے اور اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو بھر رہا ہے. تو میں نے سنا, میں کہا کیا مطلب؟ اس نے ایک ثبوت دکھایا کہ دیکھیں اتنے پیسے, اس نے کہ واٹس ایپ میں سے کوئی رسیدیں نکال لی ہوں گی. پھر اس کے کہیں سلیم کے والد نے کوئی پہلی کوئی شادی کی تھی, اس سے 2 بیٹیاں تھیں جو کہ کافی عمر کی تھیں, اب ان کے کہیں خاوند مر گئے تھے, وہ ان کے بچوں کی بھی تعلیم کے پیسے دے رہا تھا. اب میری بیٹی کو شدید اعتراض ہو گیا کہ ماں کو کیوں دے رہا ہے, کیونکہ میرے باپ کے پیسے ہیں, اور اپنی بہن کو کیوں دے رہا ہے, کیونکہ میرے باپ کے پیسے ہیں. اس کی ایسی کی تیسی, اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں اس کی داد رسی کروں گا. تو میں نے کہا بیٹا میری بات سنو, کاروبار میں نے کروا کے دیا ہے اسے تمہارے کہنے پہ, گھر میں نے لے کر دیا ہے, اور وہ اس سے اچھا خاصا پروفٹ کما رہا ہے. وہ اگر اپنی ماں کو دے رہا ہے, اپنی بہن کی کفالت کر رہا ہے, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ چڑیل ہے. میں نے کہا بیٹا زبان سنبھال کے بات کرو, اکلوتا بیٹا ہے, اس کی ماں کو اگر وہ نہیں دے گا تو کیا وہ بھیک مانگ کے کھائے گی؟ اس نے کہا ہاں جی بھیک مانگے, میرے میاں سے کیوں لے رہی ہے؟ جب اس کی بیوی کی عزت نہیں تو میاں کی عزت کیوں؟ کہتا میری بیٹی کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ تیرے ساتھ واقعی اگر ظلم بھی کرے, کہتا گو کہ میرے سامنے جو رویہ اختیار کیا میری بیٹی کی ساس نے, وہ تو 90-95% پاکستان میں لڑکے کی ماں کا یہی ہوتا ہے, وہ چلاتی ہیں حکم بیٹوں پہ بھی اور بہوؤں پہ بھی. اور اگر کوئی ظلم نہ کریں, حکم چلانا کوئی بری بات تو نہیں, بڑا ہونے کا ثبوت ہے.
اب وہ یہ بات نہیں سمجھ رہی تھی کہ سلیم اکلوتا ہے، وہ اگر اپنی بیوہ ماں کو نہیں دے گا تو ماں کہاں سے کھائے گی؟ تو وہ کہتی تھی کہ جو مرضی کرے میرے میاں سے نہ لے۔ میں نے اس کو کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا۔ میری بیٹی میرے خلاف ہو گئی، اس نے کہا جی آپ تو میرے حق میں نہیں ہے اور میں لگتا ہے آپ کی ستیلی بیٹی ہوں، آپ نے یا مجھے لے کے پالا ہے۔ ملک صاحب کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے ہر اعتراض ہر الزام پہ مسکرا کے خاموش ہو جاتا تھا، غصہ نہیں کرتا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا یہ اس بات کو سوچے سمجھے۔ کہتا ہے 6 مہینے اس کی میری بحث رہی، اس نے اپنے میاں کو میرے سامنے کئی دفعہ ڈانٹا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے میاں کا ساتھ دیا، میں نے اس کے میاں کے سامنے کہا کہ اکلوتا بیٹا ماں کو نہیں پالے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کہتے ہیں بہن کی شادی کا جہیز دے رہے۔ میں کہا بہت اچھا کرے سلیم، بلکہ میں نے کہا ₹1,00,000 سلامی میں بھی دوں گا۔ اب میری بیٹی کو اس بات پہ بھی غصہ کہ میرا باپ ایک پاگل آدمی ہے، اس کا دماغ گھوم گیا، یہ اس عورت کے اوپر مہربانی کرنے جا رہا ہے جس نے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے لڑے۔ میں نے کہا یار آپ لوگوں کو نہیں سمجھا نہیں، میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ کہتا ہے افتخار بھائی اس کی بہن کی شادی ہوئی، یہ جا نہیں رہی تھی، میں نے خیر اس کو منا کے بھیجا، یہ گئی ہے، ہم سب نے شرکت کی، میں نے جو ہیلپ کر سکتا تھا میں نے کی۔ ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنے دماغ کو کافی سیٹل کر دیا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی، وہ رخصت ہو گئی، اور اس کی سلیم کی ماں نے بڑا شکریہ ادا کیا، میرا بھی اور میری بیوی کا بھی، کیونکہ جو ظلم بہوؤں پہ ہو رہے ہوتے ہیں نا آپ کی بیٹیوں پہ، وہ ساس جب آپ سے ملتی ہے تو بڑی اچھی ہو کے ملتی ہے۔ میں خیر اس کو اتنا ظلم نہیں سمجھ رہا تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا کہ میری بیٹی کی جو ہم تربیت صحیح سمت میں نہیں کر سکے، تو یہ کچھ ادھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، کچھ ساس کی طرف ہو رہی تھی، تو وہ منڈے دی ماں سی، اور یہ جو ہے ایک امیر زادی تھی جس کی ضدیں پوری کی گئی تھی، تو صرف ادھر سے خامی نہیں تھی، خامی ہماری طرف سے بھی تھی، ہماری بیٹی میں بھی تھی۔ اب جی وہ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نے اس کو کہا بچوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے اور اس طرح سے نہ کرو۔ تو کہتا ہے ایک دن میری جو ہے نا بیٹی آئی ہے اور آ کے نا میرے پاس بیٹھی ہے۔ پہلے تو اس نے یہ اعتراف کیا، اس نے کہا بابا آپ صحیح کہتے ہیں کہ میرا میاں اگر اپنی ماں کو اپنی بہن کو نہیں دے گا تو وہ کہاں سے لائیں گی؟ کہتی میں ذرا سیلفش ہو گئی تھی، میں غصے میں آ گئی تھی، میں ریونج کے موڈ میں تھی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میں نے بلا وجہ غصہ کیا۔ آپ یقین کریں دوستو کہ سلیم صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اس کو پہلا سبق سمجھ آ گیا۔ اب وہ لڑکی ٹوٹ گئی، اب یہ سیکھنے کی طرف آئی ہے، اعتراض اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی مجھے بڑا اچھا لگا۔ پھر کچھ دن کے بعد آئی تو مجھے کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی ساس سے ملا ہوں جا کے، اور سنا میری نند بھی آئی ہوئی ہے تو اس کی میاں سے مل لوں، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ بھائی اور بھابھی ملنے نہیں آتے۔ میں نے کہا بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، جاؤ تحفے لے کر جاؤ۔ اب خود ہی چلی گئی، میاں کے ساتھ تحفے شوفے بھی لے گئیں، شام کو آئیں ہنستی ساتھی، ہمارے گھر ہی آ گئیں سیدھی اپنے گھر سے۔ کہتی بابا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بابا میری ساس بڑی ظالم ہے اور بڑی کمینی ضرور ہے، لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ کہتی میں حیران ہوں کہ میرے بچوں کو بہت ساری قرآن کی آیات زبانی یاد ہیں۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا اس کمینے نے کروائی ہوں گی نا یاد؟ اس نے کہا نہیں نہیں کمینی نہیں، اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ کہتی کیونکہ دادی کے پاس ہوتے تھے بچے، تو میں حیران ہوں میرے بچوں کو قرآن کی آیات یاد ہو گئیں، اور اب وہ مجھے کہتی ہیں کہ اور یاد کرواؤ ہمیں، اور مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا شاباش، صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ڈسکشن ہے، مجھے کہتی ہے کہ بابا میں آج کل نا سٹوریز سن رہی ہوں، کہانیاں۔ تو میں کہا کیوں؟ کہتی وہ بچے رات کو بور ہوتے ہیں سوتے ہوئے، تو مجھے کہتے ہیں کہانی سناؤ، ویسے جیسے دادی سناتی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی کام بہت اچھا ہو گیا۔ کہتا ہے افتخار بھائی اس کے اندر برف پگھلی، اور میں نے اس کو کچھ سمجھایا۔ میں کہا بیٹا ہماری غلطی ہے، ہم نے آسائشیں دیں، ہم نے صحیح تربیت نہیں کی،
اور اس خاتون کی بھی غلطی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، تو وہ کچھ ظلم کرتی رہی تیرے پہ. تو اب زندگی کو بہتری کی طرف لے آ بیٹا. ملک صاحب کہتے ہیں افتخار بھائی میری بیٹی کے اندر نرمی پیدا ہو گئی تھی، وہ سوچنے لگی تھی. میری مسلسل مخالفت اور اس کی ساس کی طرف سے مسلسل مداخلت اور ظلم نے اس کو سوچنے مجبور کیا، لیکن میں نے اس کو ایک مثبت سوچ کی طرف دھکیلا اور اللہ کا شکر ہے اس کو سمجھ آنی شروع ہوئی. پھر میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا بیٹا ساس کے گھر جا، اس کے پیر پکڑ، اس سے معافی مانگ اور اس کو اپنے ساتھ لے آ. میں نے کہا نہیں پیر کیوں پکڑوں، معافی کیوں مانگوں، ساتھ کیوں رکھوں. میں نے کہا بیٹا دیکھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تیرے لیے باعث راحت ہے، باعث سکون ہے، جس کے لیے تو نے سب کچھ تیاگ دیا اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں، سلیم، اس سلیم کو اس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے سینچا، پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا. اس کے چہرے پہ جو خوشی ہے، جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، جن لفظوں سے تجھے محبت کا اظہار کرتا ہے، بیٹا یہ تو اسی عورت نے اس کو عطا کی ہے نا، اس کی ماں نے، اللہ کے حکم سے. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جڑوں سے دشمنی اور پتوں سے یاری. کہتی میری بیٹی سنتی رہی بڑی غور سے. میں کہا یہ ظلم نہ کر، کل کو تیرے بیٹے کو تیری بہو لے جائے یہ کہہ کے کہ میری ساس بڑی ظالم ہے اور مداخلت کرتی ہے، تیرے پہ کیا گزرے گی. تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں، بڑی انہماک سے سنتی رہی. میں کہا پتر تجھے اللہ نے کرم کر دیا کہ تو سن بھی رہی ہے اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہی ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں، ابھی جب تو کہیں جاتی ہے تو ہمارے گھر چھوڑ جاتی ہے بچوں کو. اگر تیری ساس تیرے گھر میں ہوگی تو تجھے ہمارے گھر چھوڑنے آنے والا کچھ کلومیٹر آنا جانا نہیں کرنا پڑے گا، اور بچے اسی طرح حفاظت میں رہیں گے جیسے نانی نانا کرتے ہیں، ویسے ہی دادی دادا ہوتے ہیں. تو نے ان برکتوں کو نہیں جانا جو تیری ساس کی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ غربت کی وجہ سے اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے جو کمیاں کوتاہیاں تیری ساس کی ذات میں پیدا ہو گئی ہیں. تو پڑھی لکھی تھی اور تو آسائشیں میں پلی تھی، تیرے اندر کیوں ضد اور انا پیدا ہو گئی. اور وہ بڑی ہے. اور ایک بات یاد رکھی پتر، نہ میں نے رہنا، نہ تیری ماں نے، اور نہ سلیم کی ماں نے یعنی تیری ساس نے. جب تک بڑے زندہ ہیں، ہم ہیں، تیری ساس ہے، اس کو منا، اس کی کچھ کوتاہیوں، اس غلطیوں کو اپنا لے، مان لے. بالکل ویسی جیسے میں کبھی غصے میں کمینہ یا کمینی کہتا ہوں نا، گالی دیتا ہوں، اور میرے خاندان کے سب لوگ اور تم سب سن لیتے ہو. میری گالی کو تم نے دلوں میں جگہ دے دی ہے، گنجائش پیدا کر لی ہے اپنی ساس کے لیے، اور اپنی نندوں کے لیے گنجائش پیدا کر لے. افتخار بھائی وہ میری طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی. مجھے نہیں پتا اس کو کون سی بات سمجھ آئی ہے. صبح کو تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 بجے میں کہتا لیٹ اٹھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میری بیوی نے مجھے خبر سنائی کہ جی ماشاءاللہ وہ اپنی ساس کو اپنے گھر لے آئی ہے، اور کل اس نے ہم سب کی دعوت کر رکھی ہے، اپنی نند کو بھی بلا رکھا ہے، اور سلیم کے باپ کی پہلی بیوی کی جو 2 بیٹیاں تھیں جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے. اگلے دن ہم گئے ہیں تو وہاں بڑا میلہ لگا ہوا جی، بڑا مزہ آیا، ہم نے کھانا کھایا، اور میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو ایک نئی انسان تھی، اور اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یار بڑے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے، شوگر پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر ہو چکا ہے، غربت میں زندگی گزاری ہے. کبھی اس ساس کو سمجھو تو صحیح، وہ یہاں تک پہنچی کیسے، اس کا میاں کتنا ظالمیہ کتنا اچھا تھا، اس نے بھوک کتنی کاٹی. جب وہ سلیم بیمار ہوتا تھا تو اس کی ماں اس کا علاج کیسے کرواتی تھی، پیسے کہاں سے آتے تھے، کس سے ادھار لیتے تھے. بندہ تو منڈا تو پسند آ گیا لیکن وہی ماں نہیں پسند آئی. وٹ از دس. کہتا ہے افتخار بھائی بڑے اچھے دن گزرنے لگے، میری بیٹی اور اس کی ساس کے درمیان فاصلے تقریباً ختم ہو گئے، وہ سہیلیاں بنتی گئیں. اور ایک وقت آیا جب میری بیٹی کی ساس اس کی سہیلی بنی تو موت کا فرشتہ آ گیا. پھر
کیونکہ اس کو بلڈ پریشر رہتا تھا ساس کو، اور یقیناً اس بلڈ پریشر میں وہ چند سال وہ بھی ہوں گے جب میری بیٹی 8-7 سال ان کے گھر رہی، بحث مباحث سے ہوئے، پھر اس کے 3-4 سال وہ بھی ہوں گے وہ جو اس کا بیٹا ماں کو چھوڑ کے آ گیا تھا اور بیوی کے ہاتھوں مجبور اور اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا سلیم. تو وہ ساری ملی جلی اور کچھ اس کی بیماریاں اور کچھ اس کے اندر کی قدورتیں اور کچھ اس کا غصہ، کل ملا کے اس کو برین ہیمریج ہوا اور وہ بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ملک صاحب کہتے ہیں میری بیٹی اپنی ساس کے مرنے پہ اتنا روئی ہے، اتنا بے حال ہوئی ہے، اس قدر چیخی ہے، اس دفعہ اتنی دفعہ بے ہوش ہوئی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی سگی ماں مر گئی ہو، اور ہم اس کو چپ کرا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اور مائرہ جو ہے وہ ایک چیخو پکار کر رہی تھی. کہتا ہے افتخار بھائی ساس چلی گئی تو کچھ دن کے بعد میں جب ملنے گیا ہوں تو مجھے کہتی ہے بابا آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ سب نے چلے جانا ہے، اور یہ تو بڑے کم عرصہ رہیں، بہت کم سال انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے خوشی کے آسودگی کے. کہتی ہے مجھے بڑی یاد آتی ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھے ڈانٹنے والا نہیں، مجھے ٹوکنے والا نہیں ہے. نہیں مائرہ نیانے نو سانب، یا نہیں مائرہ کچن چ ویگ بو آن ڈئی ہے، کچھ ہانڈی تو نہیں لگی. کہتے اب کوئی ایسی آواز نہیں آتی میرے گھر میں. اور ماں کے مرنے کے بعد میرا جو شوہر ہے وہ بہت خاموش ہو گیا ہے. بچے جو ہیں وہ دادی کو یاد کرتے ہیں اور ان کے قصے سناتے ہیں کہ ایسے دادی یہ کہتی تھی، دادی وہ کہتی تھی، اور کہتی ہے کہ بابا، کہتی پاپا میں روتی ہوں اور ہفتے میں 3 بار میں اپنی ساس کی قبر پہ جاتی ہوں اور وہاں بیٹھ کے میں معافی مانگتی ہوں. گو کہ میں نے زندگی میں ان سے ساری معافیاں مانگ لی تھیں ہر طرح کی، لیکن پتہ نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اس لیول سے سوچنا چاہیے تھا کہ بیٹا اس کا پالا اس نے، پیدا اس نے کیا، تکلیفیں اس نے اٹھائیں، اور میں اس کو لے کے الگ ہو جاؤں اور میں اس پہ قبضہ جما لوں. اٹ از ناٹ لائک گڈ. اور دوستو یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے ساس کبھی سہیلی نہیں بن پاتی. سلیم صاحب، ملک صاحب نے مجھے کہانی سنائی، اور مائرہ جو ہے وہ جب یہ کہانی سنا رہے تھے تو آج بھی اپنی ساس کی قبر پہ پھول چڑھانے گئی ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ ہمارے ساس سسر، ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ قبروں میں چلے جائیں، وہ جو پھول ہم قبروں پہ چڑھاتے ہیں وہ پھول ہم گلدستے کی شکل میں ان کے لیے لے کے جائیں اور پھولوں جیسی مہکتی باتیں کریں ان کے ساتھ، اور بزرگوں کا جو سایہ ہوتا ہے، جو رحمت ہوتی ہے، جو برکت ہوتی ہے، اس سے فیض یاب ہو سکیں. جیسے مائرہ کے بچے ہوئے تھے جن کو قرآنی آیتیں بھی یاد تھیں اور کچھ کہانیاں بھی. ایموشنل. دوستو زندگی کو راستہ دیں، ختم ہو جانی ہے. میں اس لیے آپ سب سے بہت پیار کرتا ہوں، ہر اللہ کے بندے سے بہت پیار کرتا ہوں، اور یہی پیار بانٹتا بانٹتا میں بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.